أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, اپنا بنا کے رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, سینوں کا نور بنا دے اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا, پڑھنا, عمل کرنا آسان کر دے. اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس سے ہمیں ایسے جوڑ دے کہ دنیا میں بھی قرآن ہمارے ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے, ہمیں جنت تک پہنچا دیں, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المطففین. اس میں ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش میں ہمیں بڑھا چڑھا کے اجر دے اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. شروع کرتے ہیں سورۃ المطففین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل, ہلاکت ہے, ڈسٹرکشن ہے, للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. لیے کی ٹرانسلیشن تو یہ لی سے آ گئی. اچھا, مطففین کا روٹ ورڈ ہے طافافا. مطفف یعنی طافافا روٹ ورڈ قرآن میں ایک دفعہ ہے یہیں پہ. اس کے علاوہ یہ نہ ورڈ کہیں بھی نہیں آئے گا, نہ روٹ ورڈ آئے گا طافافا کا. اور مطفف کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا. دو یعنی کہ وہ جو کم دے, دوز ہو گیو لیس, جس چیز میں بھی ہو وہ لیس دے. تو مطففین کا مطلب اس سے ہوتا ہے میم پہ پیش ہو, اینا اونا آخر میں ہو تو والوں والے کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو بیسیکلی مطفف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمی کرنے والا, دوز ہو گیوز لیس. اب وہ آپ نے اس میں تفسیر میں دیکھا ہوگا کہ وہ ڈنڈی مارنے والے, کمی کرنے والے, وہ حقوق میں بھی ہو سکتا ہے, ناپ تول میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس میں خاص بات ہے کمی کرنا, ناپ تول میں کمی کرنے والے, دوز ہو گیوز لیس. الذین, وہ لوگ جو, اذا جب, اکتالو وہ ناپ کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہم ایک دیکھیں گے کاف یا لام روٹ ورڈ. کاف یا لام روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر کیل کر کے آتا ہے. کیل کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ, میجرمنٹ, جیسے کیل, کاف یا لام میجرمنٹ. اور جب یہ فیل کی طرح آتا ہے قرآن میں 4 دفعہ فیل کی طرح آیا ہے. 2 دفعہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے, ایک دفعہ یہ رہا, ایک دفعہ یہ رہا. کاف یا لام روٹ ورڈ قرآن میں 4 ٹائمز فیل کی طرح ہے, باقی دفعہ اسمی آیا ہے. ایک دفعہ یہاں رہا, ایک دفعہ یہاں رہا, 2 دفعہ آپ ابھی کے لیسن میں دیکھیں گے. اور اس کے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے. یہ ٹرانسلیشن یاد کرنا ویسے مشکل ہے, لیکن ہم جس طرح انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ آسان کرنے والا ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے. ایک تالو, جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں الذین, وہ لوگ جو, اذاکتالو, دال کے زبر کو اس کے کاف کے جزم سے ہم ملاتے ہیں, اذاکتالو. لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم پڑھیں گے الذین اذا, وہ لوگ, اذا جب. حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تو یہاں پہ زیر لگے گی, تو اس کو اب ہم پڑھیں گے اکتالو, وہ ناپ کر لیتے ہیں. واو ساکن اس طرح آخر میں آ رہا ہے تو یہ بتایا ہے کہ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں یہ پلورل کے لیے ہے کہ وہ لیتے ہیں. کاف یا لام روٹ ورڈ ہے اور یہ تا جو ہے باب کی ہے. جب اس باب میں تا آتی ہے, یعنی ایک کاف یا لام روٹ ورڈ میں تا باب کی ہے, تو جب اس باب میں یہ روٹ ورڈ آتا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ٹیک میجر, یعنی لینا, میجرمنٹ لینا, ٹو ناپ کر لیتے ہیں, دے ٹیک میجر, اس میں میننگ میں آتا ہے. جیسے اب یہاں پہ ایک تالو ہے, وہ ناپ کر لیتے ہیں, دے ٹیک. کاف تا لام والے باب میں یہ قرآن میں ایک دفعہ اور ہے, اس کو دیکھتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 63, اس میں ہے کہ جب اپنے ان کے بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد کے پاس, انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ میجرمنٹ, یہ الکیل آ گئی اسم کی طرح کہ ہم سے میجرمنٹ روک دی گئی, میجر یعنی پیمان غلہ روک دیا گیا, ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے. نقتل, وی ول گیٹ میجر. وی ول گیٹ میجر کا مطلب کہ ہم لے کے آئیں, ہم جو ہے اس مطلب اس کا ناپ لے کے آئیں, جو بھی اس کے میجرمنٹ لے کے آنا. وی ول گیٹ, گیٹ کے میننگ آتے ہیں اس میں میجر کے, جب یہ بیچ میں کایا لام کے بیچ میں تا آ گئی باب کی. ٹھیک, تو یہ اس طرح باب میں یعنی تا بیچ میں آنے کے باب میں 2 دفعہ ہے قرآن میں. ایک دفعہ یہاں پہ جس کا مطلب ہے وی ول گیٹ میجر, اور ایک دفعہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں تا ہے بیچ میں, تو اس میں بھی وہ ناپ کر لیتے ہیں, دے
ٹیک میجر. صحیح. تو اذا جب وہ ناپ کر لیتے ہیں الناسی لوگوں سے, یستوفون وہ پورا پورا لیتے ہیں. وافا یا روٹ ورڈ ہے, وفا وعدہ وفا کرنا. جب انسان وفا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پورا پورا دیتا ہے. تو اس میں پورا پورا دینے کی میننگ آتے ہیں قرآن میں. حمزہ سین تا کے ساتھ یہ روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں, عام طور پہ یہ ڈفرنٹ آیا. وافا یا کا روٹ ورڈ حمزہ سین تا کے ساتھ صرف یہیں پہ آیا ہے, اور اس کی میننگ کیا ہے, ٹو ٹیک ان فل, پورا پورا لینا. اس میں بھی لینے کی میننگ ہے, اور لینے کی میننگ اس میں کیسا ہے, یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. جب حمزہ سین تا کا باب ہے, اس میں آسک کرنا اور طلب کرنا آتا ہے, لینا آتا ہے. جیسے کہ استغفار بخشش طلب کرنا, تو اس میں طلب کرنا اور لینا دونوں چیزیں ہمیں حمزہ سین تا باب میں نظر آتی ہے. تو یہاں پہ یستغفون وہ پورا پورا لیتے ہیں, تو اسی لیے اس میں اس طرح میننگ ہے ٹو ٹیک ان فل. صحیح. اور فل کی میننگ وافا یا روٹ ورڈ سے. وَإِذَا اور جب کَالُوهُم وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں. اب جو یہ روٹ ورڈ ہے سیم روٹ ورڈ کاف یا لام, میں نے آپ کو بتایا کہ کاف یا لام روٹ ورڈ زیادہ تر اسم کی طرح آیا قرآن میں, 4 دفعہ یہ آیا ہے فعل کی طرح. 4 میں سے 2 دفعہ آپ نے یہاں پہ دیکھ لیں گے, اور یہاں پہ تا بیچ میں آ رہی ہے. تو ہم نے ایک ٹرانسلیشن پڑھی تھی اس کی جو نقتل تھا, تو اس میں ٹو ٹیک میجر تھا. اب یہ دوسرا باب ہے, اس میں دیکھیں آپ تا نہیں ہے بیچ میں, ایک الف ہے بیچ میں. صحیح. یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس میں میجرمنٹ دینے کے میننگ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, جب ہم قرآن اس طرح پڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے, ٹرانسلیشن یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گی. یعنی یہ تا بیچ میں آ گئی, تو اس میں ٹو ٹیک میجرمنٹ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی, تو وہ قرآن میں 2 ایگزامپل وہ ہو گئی, اور 2 ہی ایگزامپل اس کی ہیں قرآن میں. یعنی فعل کی طرح 4 دفعہ ہے, تو چوتھی دفعہ بھی ہم دیکھیں گے. تو اس میں کالو واو ساکن یہاں تک ایک حصہ ہے, وہ ناپ کر دیتے ہیں. دے گیو بائی میجر, تو وہ ناپ کر دیتا ہے. کس کو دیتے ہیں, اٹیچ پروناؤن انہیں دیتے ہیں. تو اس میں یہ جب اس طرح فعل آتا ہے, اس کے مطلب ناپ کر دینا. اس کو ہم قرآن میں ایک دفعہ اور ہے, یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 35 ہے. وہ اوفو الکیل, اوفو اینڈ گیو فل, وہی جو ہم نے کہا تھا فل کے میننگ آتے ہیں اس میں. اوفو الکیل پورا پورا دو میجر, اذا جب کل تم کرو, کل تم میجر کر کے دو. تو اس میں آپ دیکھیں, اس میں بھر کر دو. اس میں ٹرانسلیشن جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں تو بھر کے دو, تو اس میں یو ول گیو میجر. تو یہ سیم کالو کل, اس میں الف نہیں دکھ رہا آپ کو, مگر یہ سیم باب ہے, اور اس میں میننگ کیا ہے, میجر دینا, ٹو گیو میجر. تو ٹوٹل قرآن میں 4 دفعہ, چاروں دفعہ ہم نے دیکھ لیا. 2 دفعہ اس باب میں ہے, ایک تالو اور نقتل, ٹو ٹیک میجر لینا, اور یہاں پہ 2 دفعہ ہے کالوہم اور کھلتم, اس کا مطلب ہے دینا, جس سے ناپ کر دینا, میجر کر کے دینا. ٹھیک. یہ ٹرانسلیشن ڈیفیکلٹ ہے, اس لیے ان دونوں ایگزامپلس آپ کے لیے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا. وَإِذَا كَالُوهُمْ, اور وہ جب وہ پلورل میں ہیں, وہ ناپ کر دیتے ہیں, میجر کر کے دیتے ہیں, ہم انہیں دیتے ہیں, او یا وزنوہم, یا وہ وزن کر کے دیتے ہیں, تول کے دیتے ہیں. وزنو وزانون روٹ ورڈ ہے, ہمیں پتہ ہے وزن وے کو کہتے ہیں. تو وزنو وہ وزن کر کے دیتے ہیں, وہ تول کر دیتے ہیں. کس کو, انہیں, اٹیچ پروناؤن ہے انہیں. یخسرون وہ کم دیتے ہیں. وزن کا یہ فعل ہے, جب بھی اس طرح دیکھ, کالو بھی فعل ہے, وزنو بھی فعل ہے. اس کو قرآن میں ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ سورہ رحمان کی آیت نمبر, اس میں بھی یہ تو اسم کی طرح ہے الوزن, لیکن ابھی جو گزری آیت اس میں بھی وزنو تھا, تول وے کرو. وہ تول کر دیتے ہیں, ہم انہیں یخسرون وہ کم کر کے دیتے ہیں. خاص سین را روٹ ورڈ ہے, یا پہلے اونا بعد میں, وہ جمع کا صیغہ ہے. جو قرآن میں اخسرا یخسرو کر کے, اس باب میں یہ 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے, نہیں 2 دفعہ آیا ہے اس طرح, اخسرا یخسرو. خاص سین را روٹ ورڈ کافی دفعہ آیا ہے, مگر اس کا مطلب جیسا خسرا یخسرو کر کے جب آتا ہے, یخسرو کر کے اس کے مطلب تو ہوتا ہے کہ جس طرح ٹو لوز. لیکن اکثر یخسرو اس باب میں جب آتا ہے, اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو گیو لیس, ٹو میک ڈیفیشینٹ, کم دینا, جیسے یہاں پہ کم دینے کے مطلب میں ہے, اور ٹو میک ڈیفیشینٹ, تو کمی کے میننگ آتا ہے, اور اس طرح میں آتا ہے. تو 2 دفعہ اس طرح نظر آتا ہے ہمیں اس باب میں, یخسرون وہ کم کر کے دیتے ہیں.
ٹو گیو لیس کے میننگ آتے ہیں اس میں. خسارہ الگ سے نہیں کہیں گے کہ خسارہ، بلکہ خسارہ بھی بے شک کمی ہوتی ہے مگر اس طرح ٹرانسلیشن کریں گے اس کی. ایک دفعہ اور ہے بس یہ روٹ ورڈ اس طرح اخسرا یخسرو اس باب میں، ولا تخسرو اور نہ تم کمی کرو، ولا تخسروا المیزان اور نہ تم کرو کمی میزان میں، میک ڈیفیشنٹ تو کم کر کے دو. تو تخسرو یہاں پہ اس باب میں تو 2 دفعہ اس باب میں آیا ہے روٹ ورڈ. الا کیا نہیں، الا جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، کیا، لا نہیں، یظن یقین رکھتے ہیں. ظن نون روٹ ورڈ اس کے لیے ظن کے لیے قرآن میں زیادہ تر سمجھتے ہیں، گمان کرتے کے میننگ آتے ہیں، مگر بیسیکلی ظنوں کے بعد انا آتا ہے تو اس بعد میں یقین کے میننگ آ جاتا ہے. ویسے ظن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے گمان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ظنہ کے بعد انا آ رہا ہو تو یقین کے میننگ آتے ہیں. یظن یقین رکھتے اولئک یہ لوگ انہم بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. با عین سا روٹ ورڈ بعث کہتے ہیں، ریزریکشن کو کہتے ہیں بعث، اور مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، once to be resurrected. کہ تو یہ اس طرح ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے، اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ، لرب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں کے. جب بھی یقوموں کے بعد لی آتا ہے تو اس کا مطلب اسٹینڈ بیفور، ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ لی کا تعلق اس یقوم سے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے. کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب یعنی نام اعمال الفجاری بدکاروں کا. فجار فاجم را روٹ ورڈ ہے، فاجر بھی ہوتا ہے، فجار پلورل ہے، بدکار وکٹ پیپل. تو بکس جو ہے الفجار کی بدکاروں کی، لفی سجین یقیناً سجین میں ہے. سجین قرآن میں 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ ادھر ہی ہے. اور سجن سین جیم نون روٹ ورڈ ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو، حضرت یوسف کے سٹوری میں بہت سارے دفعہ اپنے سجن پڑھا ہے اس میں، تو جیل کے لیے، قید خانے کے لیے. تو سجین یقیناً سجین میں ہے. وما ادراک اور کیا چیز بتائے آپ کو. ادرا یدری اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال را یا. جب بھی یہ روٹ ورڈ ادرا یدری کر کے آتا ہے اس کے مطلب ہے ٹو میک نو، کیا چیز بتائے. جیسے وما ادراک کیا بتائے آپ کو، what will make you know. یہ قرآن میں بہت دفعہ ہے، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما القاریہ. تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا چیز بتائے آپ کو، what will make you know. ما کیا ہے، سجین کتابن ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی. را قاف میم روٹ ورڈ ہے، مرقوم مفعول کا وزن ہے، اور اس کا مطلب ریٹن. قرآن میں 2 دفعہ مرقوم آیا ہے اور دونوں دفعہ ہم آج کی صورت میں پڑھیں گے، سورہ مطففین میں. اس کا مطلب ریٹن، کتاب مرقوم لکھی ہوئی. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رقم کرنا، کسی تاریخ رقم کر دی تو اس میں ریٹن میں آتا ہے رقم کرنے کے میننگ میں. ویل ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. الذین وہ جو یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں بیوم الدین بدلے کے دن کو. وما اور نہیں، ماں کے بعد الا آ رہا ہے تو وما اور نہیں، یکذب جھٹلاتا بھی اسے، کسے، قیامت کے دن کو. الا مگر، کلو ایوری ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین دال واو. معتدن قرآن میں آپ کو نظر آئے گا 4 دفعہ تو معتدن کر کے ہے، اور باقی پلورل میں معتدین معتدون بھی آتا ہے. تو میم پہ پیش ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے آخر میں، معتد. اور حد سے بڑھنے کے میننگ آتے ہیں اس میں، معتدن حد سے بڑھنے والا. اثیم سخت گناہ گار. اثیم بھی ایگزیجریشن کا صیغہ ہے، تبھی سخت گناہ گار کے میننگ آتے ہیں. جیسا فعیل کا وزن ہے اثیم، تبھی سخت گناہ گار، سینفل. اس کے ہم اور دیکھ لیتے ہیں قرآن میں ایک جگہ کے معتدن اور کہاں آتا ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں بھی ہے مناع للخیر معتدن ٹرانسگریسر، حد سے بڑھنے والا، اثیم سخت گناہ گار. تو یہاں پہ بھی دونوں کا کمبینیشن ہے اس میں بھی. لیکن روٹ ورڈ یاد ضرور کر لیں، عین دال واو روٹ ورڈ ہے حد سے بڑھنے کے لیے. دکھنے میں تا لگتا ہے مگر تا یہ باپ کی ہے. اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تتلا کا روٹ ورڈ ہے تلا یتلو تلاوتن کا، تا لام واو، اور یہ پیسو ہے، مجہول ہے. تا یا یہاں پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے. یہ
تتلا جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا آیات ہماری، قالا وہ کہتا ہے اساطیر کہانیاں ہیں. سین تو آرا روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن میں اساطیر بہت دفعہ ٹیلز اسٹوریز کے لیے کہانیاں ہیں الاولین پہلوں کی، فارمر کی، لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں. کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھ گیا ہے. رانا کا روٹ ورڈ ہے را یا اور نا نون. قرآن میں یہ روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ آیا ہے، یہاں پہ ونس آیا ہے روٹ ورڈ، اور یہ فعل ہے رانا، فعل ماضی ہے. رانا زنگ چڑھ گیا ہے، اور اسٹین ہیز کورڈ، تو یہ اس طرح ہے رانا زنگ چڑھ گیا ہے، اسٹین ہیز کورڈ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ماں اس کا جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. کانوں میں تھے وہ آتا ہے، اور یکسبون کاف سین بار روٹ ورڈ ارن کے میننگ میں ہوتا ہے یکسبون وہ کمائی کرتے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ عن سے ربہم اپنے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. ہاں جیم بار روٹ ورڈ ہے، حجاب پتہ ہے ہمیں ویل کو کہتے ہیں کہ حجاب پردے میں جیسے، اور اس طرح یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے لمحجوبون. محجوبون مفعول کا وزن ہے، محجوب مفعول پلورل میں، تو البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. وانس ٹو بی ویلڈ یعنی کہ حجاب میں رکھے جانے والے، یا ول بی پارٹیشن میں رکھے جانے والے. تو یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی یہ سزا نہ ہو کہ ہم اس دن اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رکھے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اپنا دیدار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ جو زنگ ہے اس کو اتار دے، ہماری ہدایت دے دے ہمیں، آمین. لا البتہ محجوبون حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. ثم پھر انہم بے شک وہ لصالو البتہ جھوکے جانے والے ہیں. لا البتہ صالو جھوکے جانے والے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام یا. یسلا تسلا نارن حامیام یسلونہا یوم الدین، اس طرح یہ قرآن میں نظر آتا ہے. جب یہ صاد لام یا کی میننگ ہے، اس میں ٹو برن کی میننگ بھی آتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے اس کے میننگ ہوں گے جلیں گے، اور کبھی میننگ ہوگے وہ جھوکے جائیں گے. تو یہ دونوں میننگ ٹھیک ہے، اس کے دونوں میننگ آتے ہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ آگ میں جھوکے جانا. تو یا تو برن کے میننگ ٹو برن جلنے کے میننگ، یا جھوکے جانا انٹر. تو دونوں میننگ آپ کو اس میں ساتھ ہی ملتے ہیں کہ جھلسنے کا میننگ برن ہونے کا، یا پھر انٹر ہونا اس کے اندر آگ میں. تو یہ سالو کر کے قرآن میں 3 دفعہ ہے، اور سالو فائل کا وزن ہے، اس کا مطلب جھوکے جانے والا. تو پلورل ہے لسالو البتہ جھوکے جانے والے ہیں الجحیم جہنم میں. قرآن میں اور دفعہ دیکھتے ہیں سالو کہاں پہ آیا ہے اس وزن پہ. سورہ صاد کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں بھی ہے کہ انہم بے شک وہ سال النار برن ہوں گے آگ میں. تو جھلسنے والے ہیں کہ میننگ، یا پھر گھس آنے والے ہیں جھوکے جانے والے، تو وہی میننگ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے. اسی طرح ایک اور دفعہ سوال آتا ہے اس میں سورہ صافات کی آیت نمبر 163 میں، سوائے اس کے من ہوا جو سوال الجحیم جو جھلسنے والا ہے آگ میں، یہ بھی میننگ ہے ٹو برن کے میننگ میں، اور جو جہنم میں گرنے والا ہے جھوکے جانے والا ہے یہ میننگ. تو دونوں میننگ رائٹ ہیں، آپ کو دونوں میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. لصالو البتہ جھوکے جانے والے ہیں الجحیم جہنم میں. ثم پھر یقالو کہا جائے گا، یہ بھی پیسو ہے مجھول یہاں پہ پیش ہے تھرڈ لیٹر، اس طرح آپ کو زبر الف دکھ رہا ہے جیسا. یقالو کہا جائے گا، اٹ ول بی سیڈ، ہذا الذی یہ ہے وہ چیز کنتم تھے تم بھی جسے تکذبون تم جھٹلایا کرتے. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب بے شک کتاب الابراری نیک لوگوں کی لفی علیین یقیناً علیین میں ہے. علیین کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو. علیین قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے، یقیناً علیین میں. وما ادراک ما علیین، علیین اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے علیون، یعنی کہ علیین کیا ہے. کتابن ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی ریٹن. قرآن میں مرقوم 2 دفعہ ہے، را قاف میم روٹ ورڈ سے مرقوم 2 دفعہ ہے، دونوں اسی میں ہم نے پڑھی ہے ریٹن کے میننگ میں. یشہدوہ حاضر رہتے ہیں اس پر، اس کو ہم بریک کریں گے. شین ہاں دال روٹ ورڈ میں حاضر رہنا پریزنٹ ہونا اور وٹنس دونوں میننگ آتے ہیں اس کے. تو یشہدو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، تو اس میں شین ہا دال میں حاضر کے میننگ بھی آتے ہیں.
تو یشہدو حاضر رہتے ہیں، اور اس کا ڈوئر کون ہے، کون حاضر رہتے ہیں، المقربون. تو اس فعل کا تعلق جو اس یا کا تعلق ہے اس سے کہ فرشتے مقرب لوگ حاضر رہتے ہیں، اور کس پر، اس پر، کس پر رہتے ہیں، کتاب پہ. تو اس کو جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں تو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ہمیں اور گرامر سمجھ آنے لگتی ہے. تو اس میں دو ضمائر ہیں، یشہدو کا تعلق مقربون سے کہ حاضر رہتے ہیں فرشتے، اور کس پر رہتے ہیں، وہ اٹیچ پروناؤن ہے، دوسرا پروناؤن اس کتاب پر. مقربون جو ہے فرشتوں کے لیے، یعنی جو قریب کیے گئے جیسے، تو اس کی مقرب کے مطلب فرشتے. ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو ابرار ہیں، اللہ نے ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو نعمتوں میں ہوں گے. ابرار کا روٹ ورڈ بارارا، علی الارائک مسندوں پہ، حمزہ را کاف روٹ ورڈ ہوتا ہے، اریکہ اس کا سنگولر ہوتا ہے. مسندوں پہ، کاؤچز پہ، تھرونس پہ، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے. تعارفو آپ پہچان لیں گے، تا آپ کی ہے تم کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تا آپ کر کے بات کریں، تعارفو آپ پہچان لیں گے. عین را فا روٹ ورڈ جب یہ ہوتا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو نو، ٹو ریکگنائز، یعنی پہچان لینا یا جاننا. عین را فا روٹ ورڈ تو یہاں پہ ریکگنائز کی میننگ میں، تعارفو آپ پہچانیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں. قرآن میں اور جگہ دیکھتے ہیں کہاں پہ عین را فا کا روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں اس کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ ریکگنائز کرتے ہیں اسے، پہچانتے ہیں اسے کتاب کو، کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو. تو یہاں پہ بھی یعرفون ریکگنائز کرنے کے میننگ میں، پہچاننے کے میننگ میں. اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں بھی ہے کہ جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں آیاتنا بینات، تعارفو یو ول ریکگنائز، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں کو، کافروں کے چہروں کو. تو وجوہ کے ساتھ تعارفو ہے اس میں بھی، تو اس میں پہچاننے کی میننگ، ریکگنائز کرنے کی میننگ. تعارفو آپ پہچان لیں گے، آپ ریکگنائز کر لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم رونق نعمت کی. نضرہ نون دا درا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں ٹوٹل 3 دفعہ یہ روٹ ورڈ ہے. نضرہ کا مطلب ہے رونق، ریڈینس، فریشنس جیسے. تو نضرۃ النعیم رونق نعمتوں کی، فریشنس نعمتوں کی، ریڈینس نعمتوں کی. ایک اور دفعہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہاں ہے یہ، سورہ انسان کی آیت نمبر 11 میں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے، یعنی کہ جو جنت میں لوگوں کو وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، نضرہ ان کو ریڈینس ملے گی، تر و تازگی، وسرور اور مسرت یعنی سرور ملے گا. تو تر و تازگی نضرہ کے لیے، فریشنس کے مین، ریڈینس کے مین. ایک دفعہ نضرہ یہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو چہرے تر و تازہ رہیں. اور پھر ایک دفعہ نون دادرا ادھر ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 میں، وجوہن کچھ چہرے یومئذ اس دن نادرہ تر و تازہ ہوں گے، ریڈینٹ ہوں گے. تو نادرہ ابھی وہی ہوں گے جو اللہ کی طرح اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں پہ اس دن فریشنس ہوگی، تر و تازگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے جن کے چہروں اس دن فریشنس ہو، جن کے چہروں پہ ہو. سبحان اللہ. تو نظرہ 3 دفعہ ٹوٹل روٹ ورڈ ہے، تینوں دفعہ ہم نے دیکھ لیا. جس کون وہ پلائے جائیں گے، یا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ مجھول کا صیغہ ہوتا ہے، یا پہلے اونا بعد میں، وہ پلائے جائیں گے. they will made to drink، کون پلائے گا، یہ مسٹری ہے تبھی یہ مجھول ہے. وہ پلائے جائیں گے من رحیق، خالص شراب. رحیق روٹ ورڈ ہے، راحا قاف، قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے، صرف یہیں پہ ہے. رحیق خالص شراب، مختوم مہر بند. خاتمیم روٹ ورڈ ہے، ختم کہتے ہیں مہر کو، سیل کو، اور یہ مہر بند کا مطلب ہے سیلڈ ہوگی. خالص شراب سیلڈ، مہر کہتے ہیں جیسے کسی چیز کا سیل کو، مہر بند یعنی کہ سیلڈ ہوگی. تو مختوم کا لفظ تو قرآن میں ایک دفعہ ہے کہ سیلڈ کے میننگ میں، مگر اس کو ہم دیکھتے ہیں فعل کی طرح جب یہ یوز ہوتا ہے قرآن میں ختمہ، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، سیل لگا دی. تو یہاں پہ فعل کی طرح استعمال ہو رہے ہیں ختمہ. پھر اس کے علاوہ جو ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اینڈ سیل آف دا پروفٹس. خاتم سیل کے لیے، سب نبیوں پہ مہر ہیں. تو خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو ہم نے دیکھا کہ
رحیق خالص شراب، مختوم مہر بند سیلڈ، ختامہ اور اس کی مہر. تو پھر یہ ختام بھی لفظ قرآن میں ادھر ہی ہے لیکن اس کے مطلب سیل، اس کی سیل، کس کی سیل؟ اس شراب کی جو سیل ہوگی مسک، مشک ہوگی. اچھا میم سین کاف روٹ ورڈ قرآن میں آیا ہے مگر اس میننگ میں صرف یہی ہے. مسک کا مطلب جیسے مسک انگلش میں MUSK لکھتے ہیں، مسک اردو میں مشک کہتے ہیں شاید، مشک. ہاں تو اس کی مہر مشک ہوگی. وفی ذالک اور اس میں فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا سین. قرآن میں یہ اس باب میں اس طرح صرف یہیں پہ آیا ہے جس کے مطلب ہے ٹو کمپیٹ. جیسے یہاں پہ یہ فعل ہے اور یہ ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے. سیم روٹ ورڈ سیم باب، یہاں پہ یہ فعل کی طرح ہے اور یہاں اسم کی طرح ہے. فل یا ول جب پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پس چاہیے کہ اور چاہیے کو، جیسے شوڈ کے میننگ انگلش میں. ٹھیک. تنافس یا تنافسو، جسے یہ تناف ہے یہ تنافس، تو اس میں ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں. تنافسو اوکے. تو اس میں ایک دوسرے کی میننگ کہاں سے آئے؟ جب یہ بیچ میں روٹ پر نون فا سین کے درمیان الف آتا ہے اس میں ایک میوچل کے میننگ آتے ہیں. جیسا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. اس طرح اما یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. تو جب یہ روٹ ورڈ کے بیچ میں الف آ رہی ہے ایک باب کی ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کی میننگ آ جاتے ہیں یعنی باہم. بس چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں. تو اس میں اس روٹ ورڈ میں جب اس طرح آتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرے، ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر، ٹو اسپائر، ٹو اسٹرائیو، بازی لے جانا جیسا ہے. تو اس طرح ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں. المتنافسون بازی لے جانے والے، میم پہ پیش ہے، اونا اینا آخر میں ٹرانسلیشن والی کر کے کرتے ہیں، بازی لے جانے والے. وَمِزَاجُهُ اور مزاج آمیزش اس کی. میم زاج جیم روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے اور تینوں دفعہ اس کی میننگ ہے آمیزش یعنی مکسچر جیسے، اور اس میں آمیزش ہوگی، مکسچر ہوگا، آمیزش اس کی. میم زا جیم مزاج 3 دفعہ ہے. اردو میں ہم مزاج ڈفرنٹ یوز کرتے ہیں لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے آمیزش ہے، کسی چیز میں کسی چیز کا مکسچر ہے اس کا. تو کہاں سے دیکھتے ہیں مزاج اور قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ انسان میں 2 دفعہ ہے. سورہ انسان کے آیت نمبر 5 میں ہے کہ جو نیک لوگ جس سے پئیں گے وہ کہا مزاجہ، اس کا مکسچر ہوگا کافور، کافور کی آمیزش ہوگی. ٹھیک. مزاج ایک دفعہ یہاں پہ، پھر ایک دفعہ سورہ انسان کی ہی آیت میں آگے 17 میں پھر آئے گا وَيُسْقَوْنَ، وہ پلائے جائیں گے وہاں پہ پیالے میں، کانا مزاجوہا جس میں مکسچر ہوگا، سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کی آمیزش ہوگی. تو مزاج کے مین مکسچر کے 2 دفعہ سورہ انسان میں ہے اور 1 دفعہ بس یہاں پہ. اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ نہیں آئے گا کہیں بھی. آمیزش اس کی مین تسنیم، تسنیم سے ہوگی. سین نون میم روٹ ورڈ ہے قرآن میں، ایک ہی دفعہ ہے روٹ ورڈ اور لفظ بھی تسنیم. ہم اردو میں نام بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. تسنیم جنت کا جو ہے ریور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے مقرب، ہم اس قابل تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے فیضیاب ہونے والا بنائے. آمیزش جس کی تسنیم سے ہوگی. عینن جو ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بیہا اس سے، کس سے؟ اس چشمے سے. عین کے لیے مؤنث کی ضمیر یوز ہے، اس سے پئیں گے. المقربون مقرب لوگ. یہاں پہ مقربون سے مراد مقرب لوگ ہیں، اور اوپر جب ہم نے الیون کے ساتھ مقرب دیکھا تھا تو وہ میننگ وہاں پہ فرشتے تھے اس لیے بریکٹ میں تھا. تو مقرب یعنی فرشتے، یہاں پہ مقرب لوگ جو اچھائی کو، جو VIP پیپل ہوں گے وہ لوگ اس سے پئیں گے اوپر والی جنتوں میں جو ہوں گے. اللہ کرے ہم بھی اللہ کے مقرب بن جائیں، دنیا میں بھی اللہ کے قریب ہو جائیں کہ آخرت میں بھی ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو. ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے اجرموا جرم کیے، یہ فعل ہے اجرموا انہوں نے جرم کیے، جیسا قالو انہوں نے کہا، اجرموا انہوں نے جرم کیے، کانو تھے وہ، من الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یضحکون وہ ہنسا کرتے تھے. دعا کاف روٹ ورڈ یا پہلے اونا بعد میں دے یعنی کہ وہ they were laughing کہ وہ ہنسا کرتے تھے، used to تھے کہ وہ ہنستے تھے، ان کا لاف کرتے تھے. وَإِذَا اور جب مرو وہ گزرتے تھے. مرہ یا مرو جو ہوتا ہے میم را را روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پاس، ٹو کنٹینیو، گزرنا. تو یہ اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں ہے؟ سورہ الفرقان کی آیت نمبر
72 میں ہے وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو لغو پہ، مرو گزرتے ہیں کراما باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے. تو مرو اور اس طرح تک گزرنے کے لیے آتا ہے. یہ تو مضمون، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے. اچھا یہاں پہ غین میم زا روٹ ورڈ ہے. یہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے، آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا غین میم زا روٹ ورڈ. اب یہ بھی وہی یتنافس المتنافسون جو آپ نے یتنافس پڑھا تھا، یتغامز، یتنافس یتغامز سیم طریقہ ہے. یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع میں ہے، اور الف بیچ میں، روٹ ورڈ کے بیچ میں الف آ رہی ہے تو بیچ میں ایک دوسرے باہم کے میننگ آ گئے، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے. اور یہ تغامزون میں ونکنگ آتی ہے جس طرح. تو یہ ایک دفعہ اس طرح ہے. تو یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں. وہ اذا، اور جب انقلبو وہ پلٹ کر جاتے ہیں. جب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم کہتے ہیں اذا انقلبو، لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم کہیں گے اذا، اور جب ان حمزہ پہ زیر لگائیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے. انقلبو وہ پلٹ کر جاتے ہیں. قاف لام بار روٹ ورڈ انقلب ینقلبو کا مطلب پلٹنا. اذا انقلبو وہ جو پلٹ کر جاتے ہیں الی طرف اہلہم اپنے گھر والوں کے. انقلبو وہ پلٹتے ہیں فقیہین دل لگی کرتے ہوئے. فاقف ہا روٹ ورڈ ہے. فاقف ہا روٹ ورڈ قرآن میں فاقہ فروٹس کے لیے آتا ہے، فواقہ فروٹس کے لیے آتا ہے، مگر اس میننگ میں یہ فیل تو ایک ہی دفعہ ہے. جسٹنگ مطلب دل لگی کرتے ہوئے. تو ایک تو پہلی بات یہ فیل ہے، ٹھیک. اس کے مطلب ہے وہ پلٹتے جسٹنگ کرتے ہوئے، کہ دل لگی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے. تو یہ ایک دفعہ یہاں پہ انجوائے کرنے کے میننگ میں آتا ہے، جیسے مزے لیتے ہیں کے میننگ میں. تو یہاں پہ یہ فیل کی طرح ہے، مگر ہم اس کو نہیں، سوری، یہ بھی اسم ہی ہے. یہ فیل کی طرح نہیں، یہ بھی اسم ہی ہے. اس کے مطلب یہ کہ دل لگی کرتے ہوئے، جسٹنگ کرتے ہوئے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس کے میننگ میں مزے کرنا، انجوائے کرنا آتا ہے. باقی جگہ پہ فروٹس کے لیے بھی یہ روٹ ورڈ آتا ہے فاقہ فواقہ، لیکن دل اس میننگ میں کہ انجوائے کرنے کے معنی میں وہ دیکھتے ہیں ہم. اور کہاں ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوتی ہے، جب ہمیں کچھ اور ذہن میں آ جائے کہ اچھا ہاں یہ بھی تو ہے. سورہ طور کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں ہے فاقہین. جنت میں کیا ہوگا؟ فاقہین، وہ مزے کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ادھر. تو فاقہین وہ مزے کر رہے ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے، انجوائے کریں گے. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں جو مزے لے رہے ہوں. پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں بھی ہے کہ اصحاب الجنہ اس دن فی شغل آکوپائڈ ہوں گے. کس میں؟ فاقہون، خوب مزے کرنے میں بزی ہوں گے. فاقہون مزے کرنے میں بزی ہوں گے، مزے کرنے میں مشغول ہوں گے. تو اس میں امیوزمنٹ، انجوائنگ، یہ میننگ آتی ہے. تو آپ نے 2 دفعہ فاقے میں دیکھ لیا، ایک اور دفعہ بھی یہ فاقہین. سورہ دخان کی آیت نمبر 27 ہے وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کیسی کیسی نعمتوں کو جن میں وہ عیش کیا کرتے، یعنی مزے کر رہے تھے. تو مزے کرنے میں کے لیے فاقہین آیا ہے قرآن میں. یہ ہے فقیہین، وہ پلٹتے دل لگی کرتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے، جسٹنگ کرتے ہوئے. اذا، اور جب رأوہم وہ دیکھتے انہیں. اس میں 2 ضمائر ہیں. رأو میں وہ جمع میں تھے، یعنی کہ جو یہ مذاق اڑانے والے وہ دیکھتے. اور کس کو دیکھتے؟ ہم انہیں، یعنی کہ آمنو کو، الذین آمنو کو دیکھتے، مسلمانوں کو دیکھتے. قالو وہ کہتے انا بے شک ہؤلاء یہ لوگ لضالون یقیناً گمراہ ہیں، لاسٹ ہے. وما حالانکہ نہیں، ماں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن یہ پہ نہیں، واؤ کی ٹرانسلیشن زیادہ تر اور ہوتی ہے، یعنی کہ اینڈ، لیکن یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن حالانکہ. حالانکہ وما، اور حالانکہ نہیں، ارسلو وہ بھیجے گئے. ارسلو جو ہے یہ مجھول ہے، پیسر. را سین لام روٹ ورڈ ہے. ارسلو مطلب وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کے. حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر حافظین نگہبان بنا کے. ان کا کام نہیں تھا کہ ان کو پر ججمنٹ پاس کریں، نگہبان بنا کے ان کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فالیوم، بس آج کے دن. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار کافروں پر، یضحکون وہ ہنس رہے ہوں گے. کیونکہ اب قیامت کے دن کی بات ہو گئی تو ٹرانسلیشن اس میں فیوچر میں ہوگی، وہ ہنس رہے ہوں گے. علی الارائک کی مسندوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے. حل کیا ثوبا بدلہ دیا گیا. ثوبا جو ہے یہ بھی پیسو مجہول فعلا کے وزن پہ، بدلہ دیے گئے، ریوارڈڈ. فا با روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر ثواب
ریوارڈ اسم کے طور پہ آیا ہے، اس یہاں پہ یہ فعل کی طرح ہے، اور ثوبا بدلہ دیے گئے، ریوارڈڈ. کون؟ الکفار. هل ثوب الکفار، کیا کفار they were rewarded، کیا وہ بدلہ دیے گئے کفار؟ کس کا؟ ماں جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کیا کرتے، کیا وہ اس کا بدلہ دیے گئے، اب ان کو ریوارڈ مل گیا اس کا؟ تو یہ پیسو مجہول ہے، اس لیے ٹرانسلیشن کیے گئے دیے گئے آپ دیکھتے ہیں سب مجہول کی ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، لمبی صورت تھی. اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نامتففین میں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو اس حجاب میں اللہ سے رکھے جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے زنگ کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی دور کر دے، اللہ ہمیں ابرار میں کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نظرۃ النعیم نعمتوں کی فریشنس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو فلیتنافس المتنافسون، جو ان چیزوں میں بازی لے جانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کے قریب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں لکھ لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.